یوم عاشورہ یہ 10 محرم الحرام کو کہا جاتا ہے، اور یوم عاشورہ کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی لوگ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، حضور 10 محرم الحرام کا روزہ یہودی اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے بھائی لگتے ہیں، لہٰذا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، لیکن حضور نے ساتھ یہ تاکید فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9 کا ملا لو یا پھر 10 محرم الحرام کے ساتھ 11 کا ملا لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہم کر سکیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملائیں یا 10 کے ساتھ تم 11 کا روزہ ملا لو۔ 10 محرم الحرام کا دن یہ بڑی خصوصیات کا حامل دن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید سے رہا ہو کر آئے اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں ملے۔ تو یہ بڑی خصوصیات کا حامل دن ہے، اس دن کو ہمیں عبادات کر کے گزارنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ فرمائیں کہ 10 محرم الحرام کے دن روزے کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا لیں یا پھر 11 کا روزہ ملا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 محرم الحرام کے دن کو، یوم عاشورہ کو، بڑے باادب طریقے کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔